اخلاق، اس پر بات چل رہی ہے۔ اخلاص، تصحیح نیت، اگر کسی میں اخلاص ہوگا تو اس سے مصائب بھی دور کر دیے جائیں گے، یعنی کہ مصیبتیں اس سے ٹال دی جائیں گی۔ لوگ آج مصائب کے بہت زیادہ شکار ہیں، اور اس کا علاج اور حل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، کسی بابے کے پاس نہیں ہے، کسی بھی عامل کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں اس کا علاج ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا زبردست واقعہ اور قصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مکمل پورا ایک ساتھ ایک جگہ ایک صورت میں بیان فرمایا، اتنا حسین واقعہ شاید کوئی دوسرا ہو، جس میں خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص تھے۔ اخلاص کی برکت سے اتنے گہرے کنویں میں پھینکے گئے، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، جس جیل میں بند کیا گیا، آپ اس میں اگر ابھی جا کر دیکھیں تو آپ اس کے اندر اکیلے جا نہیں سکتے۔ کہتے اندر نیچے یعنی کہ 10-12 منزلیں گہرائی میں اترنے کے بعد اندر کئی میل کی سرنگیں بنی ہیں، اس کے اندر جا کے جیل ہے۔ ایسی جیل میں بند ہو کر، اور اخلاص کیونکہ اندر موجود تھا، اللہ نے وہاں سے بھی جان چھڑائی اور پھر بادشاہت بھی الگ عطا فرمائی، کرسی پہ بٹھا دیا اللہ نے لا کے۔ تو یہ اخلاص کی برکت۔ اور بنی اسرائیل کے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، بڑے واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص تھا جس نے 100 قتل کر دیے تھے، لیکن اخلاص اس کے دل میں تھا، مخلص تھا توبہ کرنے کے واسطے کہ میری جان چھوٹے، میں اس گناہ سے باہر نکل کے آ جاؤں۔ جب کسی عالم سے ٹکرا گیا، اس نے سمجھا دیا، تو اب علماء کی جو علاقہ تھا نا، بستی تھی، اس طرف چل دیا، اور راستے میں ہی موت آ گئی۔ کیونکہ اخلاص تھا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور جنت والا فرشتہ اس کو لے کر چلا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اتنے قتل کرنے کے بعد، جبکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے، واقعی قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن اخلاص بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اخلاص ایسی دولت ہے۔ تو اس کے اندر اخلاص تھا، وہ واقعی توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ ہماری طرح والی توبہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یا اللہ ابھی تو معاف کر دیں، اور دل میں یہی ہے کہ پھر میں نے وہی کرنا ہے، یہ توبہ نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ یہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کس درجے کی توبہ کر رہا ہوں اور کیا نیت میرے اندر موجود ہے۔ تو نیت کے مقابلے پر دنیا میں شاید کوئی دوسری چیز موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر نیت ہے، لہذا نیت پر زیادہ زور دیا جائے۔ عمل کو بھی ٹھیک کرے، نماز صحیح کرے، روزہ ٹھیک کرے، ذکر کیسے کیا جاتا ہے اس میں بھی محنت کرے، لیکن یہ سب سے زیادہ محنت اس نے کس پر کرنی ہے؟ اپنی نیت پر، جو نظر نہیں آ رہی، پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ نیت پر اس سے زیادہ محنت کی جائے گی، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ بعض مرتبہ عمل کرتا ہے انسان اور پھنس جاتا ہے، لیکن نیت ایسی ہے کہ اگر نیت کر لی اور عمل کوئی نہیں کیا تب بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ ہماری جو دنیا ہے نا، اس کے اندر مسلمان بد نیتی سے اتنا نقصان انہوں نے نہیں اٹھایا جتنا بے نیتی سے نقصان اٹھایا، یعنی کہ بغیر نیت کے دن کے ہم اٹھتے ہیں، رات تک سینکڑوں کام کرتے ہیں، لیکن کسی عمل میں شاید ہی ہم کوئی نیت کرتے ہیں سوائے نماز کی نیت کے۔ بس مولوی صاحب نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیں۔ بس ہم سے جب بھی لوگ سوال کرتے ہیں بس یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ حضرت صبح اٹھا جائے تو کیا نیت کری جائے، صبح ناشتہ کروں تو کیا نیت کروں، صبح لباس بدلوں تو کیا نیت کروں، رات کو لباس بدلوں تو کیا نیت کروں، گھر سے نکلوں تو کیا نیت کروں، کاروبار کے لیے، معاش کسب حلال کے لیے نکلوں تو کیا نیت کروں، گھر والوں سے ملوں تو کیا نیت کروں۔ کوئی مسئلہ یہ نہیں پوچھتا، الحمدللہ یہ کوئی نہیں پوچھتا، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ پوچھتے ہیں صرف حضرت یہ بتائیں نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ ارے بھائی یہ نماز کی نیت تو بس یہی ہے کہ آپ آ گئے، آپ نے نیت کر لی میں اثر پڑھ لوں، 4 رکعت فرض ہے امام کے پیچھے، بس یہ نیت ہے۔ ہاں اس میں جو اور کام کرنے کے ہیں نا وہ کیے جائیں کہ آپ اثر کے لیے آئے، 2-4 منٹ تھے، آپ 2 رکعت نفل پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت کر لی، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لی، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لی، تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، تحیۃ الوضو کی نیت کر لی، یہ 5 نیتیں آپ نے کرنی، 2 رکعت نفل میں آپ کو 10 رکعت کا ثواب مل گیا۔ یہ نیت سیکھیں۔ کپڑا پہنا 40 نیتیں ہیں، 40 نیتیں کر لی، آپ کو ایک عمل صرف کتنا سا کپڑا پہننے پہ 40 نیکیاں کما لی۔ دنیا میں کوئی ایسا روپیہ چھوڑتا ہے جہاں سے زیادہ نفع مل رہا ہو؟ ایک جگہ اگر 1000 خرچ کر کے آپ کو 10,000 نفع مل رہا ہے، ایک جگہ 1000 خرچ کر کے 1200 نفع مل رہا ہے، تو آپ 1200 والے کو پسند کریں گے، 10,000 والے کو پسند۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نیت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سدھارنے اور ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔